الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرے گا تم میں سے ان لوگوں کے درجے جو ایمان لائے، اور والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ تم میں سے علم والے ہیں اللہ ان کے درجے کو، ان کے مرتبے کو بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ مجلس کے آداب کے بارے میں بات ہوئی کہ جب کہا جائے کہ جی مجلس میں کشادگی پیدا کرو، دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرو، اگر کوئی بزرگ کھڑا ہوا ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے تو بھئی ذرا ان کے لیے جگہ بنا دو، تو کہتے ہیں ان کے لیے جگہ بنا دو، کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے جگہ بنا دیں گے۔ اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں کشادگی پیدا کریں گے۔ اور فرمایا کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، مطلب کہ دوسرے کو جگہ دے دیں، آپ چھوٹے ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں، پیچھے جا کے بیٹھ جائیں، اس کو اپنی شان میں گستاخی نہ سمجھیں، اس کو اپنی بےعزتی نہ سمجھیں، پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں صدر مجلس جو مجلس کی صدارت کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ چھوٹے موٹے اختیارات ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو کہا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، دوسروں کے لیے جگہ بناؤ تو بنا دو۔ اگر کسی سے کہیں کہ جی ہم کافی دیر بیٹھ گئے اب آپ چلے جائیں، دوسروں کو موقع دے دیں دین سیکھنے کا، تو اس میں کوئی عزت بے عزتی کا مسئلہ اس کو نہ بناؤ۔ اور فرمایا کہ عزت بے عزتی کا مسئلہ دراصل ہے بھئی کہ جن کے پاس ایمان ہے ان کی اللہ کے ہاں عزت ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے، ان کے درجے اللہ بلند کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کی عزت ہے۔ یہ زبردستی زور زبردستی پاس بیٹھنے یا زیادہ دیر تک بیٹھنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، دین کا علم حاصل کرو، چاہے پیچھے بیٹھ کر ہو جائے، جہاں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرو۔ اصل علم کی اہمیت ہے، اصل ایمان کی اہمیت ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنا چاہو، خلوت میں بات کرنا چاہو، فرمایا کہ
فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تنہائی میں خلوت میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں کہا گیا؟ پچھلی آیتوں میں بات ہوئی ہے کہ منافقین جو ہیں آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے تھے، کھسر پھسر کرتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے کہ بھئی فلاں طرف جہاد کی طرف جانا ہے تو تعاون کریں، پیسے اکٹھے کریں، چندہ کریں، تو وہ 3-4 الگ بیٹھے ہوتے تھے، شروع ہو گئے پیسے مانگنے تبصرے کرتے ہیں جی، تنقید، اللہ کے رسول پہ تنقید کرتے، اس طرح کی باتیں۔ اس لیے کہا کہ نہیں، انما النجوى من الشیطان، اس قسم کی سرگوشی تو شیطانی عمل ہے۔ حضور اپنی ذات کے لیے تھوڑی، دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے پیسے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ کوئی حکم ہوتا تھا تو کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں اب یہ بھی کرنا پڑے گا، کوئی نیا حکم دے، اچھا اب یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں دیکھیے نا کہ یہ پچھلے آیتوں میں بتایا کہ اس کے بارے میں سورت کے شروع میں بھی بتایا بھئی زہار کے بارے میں۔ عرب میں تو کوئی کہتا کہ جی یہ بیوی کو کہتا کہ تم میرے لیے میری ماں کے پشت کی طرح ہو، پھر بیوی کو حرام سمجھتے، پھر دوبارہ کوئی میاں بیوی بن نہیں سکتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، کفارہ ادا کرو، دوبارہ میاں بیوی بن جاؤ گے۔ اب منافقین اس میں غلط فہمی پھیلا سکتے تھے، دیکھو جی بیوی کو جو ہے نا ماں کو بیوی بنانا جائز قرار دے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ماں وہ ہوتی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ خبردار، پہلے ہی صدر باب کر دیا کہ کہیں یہ پروپیگنڈا شروع نہ کر دینا۔ اس قسم کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے یہ منافقین۔ اس لیے کہا کہ ہاں سرگوشی، رازدارانہ بات اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو نیکی کے بارے میں رازداری سے بات کریں۔ دین کے حوالے سے کوئی رازداری کی بات ہو سکتی ہے، بیٹی کے رشتے کے حوالے سے کوئی رازداری، وہ سب جائز ہے، لیکن اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے کھسر پھسر کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے کہ اچھا بہت سارے لوگ تو اس طرح کرتے تھے، منع کر دیا، اور بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ حضور سے درخواست کرتے کہ جی میں نے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، حالانکہ بات کوئی تنہائی میں کرنے والی ہوتی نہیں تھی، سب کے سامنے بھی کر سکتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بڑا قیمتی ہوتا تھا، ہماری طرح جو ہے نا بھائی ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت بہت قیمتی وقت ہوتا تھا۔ بہت تھوڑے وقت میں پورے جزیرۃ العرب میں دین اسلام کو پہنچانا ہے، جہاد کے لیے جو ہے نا بھائی فوج روانہ کرنے، جہاد کا اعلان ہونا ہے جی، اس کے لیے وسائل اکٹھے کرنے، فوج روانہ کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے، دن رات محنت ہو رہی ہے جی۔ اب ایک آدمی آ کے خواہ مخواہ میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے، بعد میں ایسی کوئی ضروری وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو خواہ مخواہ اپنی اہمیت جتلانے کے لیے تنہائی میں نے بات کرنی، کہا گیا ٹھیک ہے۔ اکثر منافقین یہ کرتے تھے۔ کہا گیا جو یاد رکھیے علاج کیا تجویز کیا گیا، جو حضور سے تنہائی میں خلوت میں بات کرنا چاہتا ہے اسے پہلے صدقہ دے دے۔ اب پیسے جیب سے نکالنا منافقین کی عادت نہیں تھی، علاج کر دیا گیا۔
یہ سارا سلسلہ رک گیا اور یہ صدقہ دے دیں، کچھ نہ کچھ صدقہ نکال کے پھر حضور سے تنہائی میں وقت لے سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کسی غریب کو دے کر صدقہ، دراصل یہ اس ماحول کو چینج اور تبدیل کرنے کے لیے تھا جس میں حضور کا وقت ضائع کیا جا رہا تھا خواہ بخواہ۔ کہتے ہیں کچھ ہی دن یہ سلسلہ رہا تو ماحول تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں کو تو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے اس رویے کو اللہ نے پسند نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں کیا۔ منافقین کی اصلاح ہو گئی کہ وہ پیسے دینے پڑیں گے اور پیسے وہ جیب سے نکال نہیں سکتے تھے۔ حب دنیا کی محبت تو دل میں رچی بسی تھی، ان کی بھی اصلاح ہو گئی۔ اگلی آیت میں یہ پابندی اٹھا دی گئی۔ یہ آیت، اگلی آیت جو ہے وہ تو ساتھ ہی ہے، البتہ ان میں وقت کافی ہے، یعنی ایسے ماحول کی تبدیلی اور اصلاح کے لیے گھنٹے، 2 گھنٹے، 1-2 دن میں تو اصلاح نہیں ہو سکتی، وقت لگا، اس معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ لیکن پہلے بھی جب حکم دیا گیا نا کہ جی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں خلوت میں باندھ کرنا چاہتے ہو، میٹنگ کرنا چاہتے ہو، تو اسے پہلے صدقہ دے دو۔ اور وہاں پر بھی استثناء رکھا گیا کہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ یعنی کہا سب کو، کہا جن کے پاس پیسے ہیں وہ پہلے صدقہ کریں، پھر حضور سے ملاقات، میٹنگ کے لیے وقت لیتے ہیں۔ جو نادان لوگ ہیں، غریب لوگ، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم تنہائی میں حضور سے بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی تنہائی میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکالو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے۔ پھر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب نادار، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ تو وہ غریب اور ناداروں پر یہ پابندی شروع سے ہی نہیں۔ پھر اگلی آیت میں نے بتایا آپ کو کہ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی، لیکن یہ آیت منسوخ ہے، یہ اگلی آیت اس کے لیے ناسخ ہے۔ ناسخ کا مطلب اس پہلی آیت کے حکم کو اٹھانے والی آیت ہے کہ بھئی اب یہ پابندی ختم ہو گئی۔ وقت تھوڑا سا احادیث میں، روایات میں دیکھا جاتا ہے تو تقریباً کوئی 10 دن تک کا ذکر آتا ہے، یعنی دیکھیے 10 دن میں اصلاح ہو گئی، لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی یہ کوئی مناسب چیز، تو یہ پابندی اٹھا دی گئی، معاملہ ختم کر دیا گیا۔ یہاں تو 10 مرتبہ بھی بتا دو، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو سمجھایا کہ جی مسجد میں اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، لیکن وہ اور اونچی آواز بھئی مسجد میں آئیں، اپنی عبادت کرنے کے لیے آئیں، چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لائیں۔ 7 سال سے پہلے تو کسی بچے کو ساتھ اس کو نماز بھی نہیں سکھانی، کیونکہ یہ 7 سال تک تو اس کے کھیلنے، کودنے، کھانے پینے کے دن ہیں، نماز نہیں سکھانے۔ 7 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، نماز سکھاؤ۔ نماز بھی تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے، مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ 7 سال کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے ہیں، پھر پیشاب کرتے ہیں مسجد میں، قالین ناپاک ہو جاتی ہے، بھئی لوگوں کی نماز میں خلل آتا ہے، مسجد کے آداب سکھائے نہیں جاتے۔ آپ ضرور لائیں بچوں کو لانا منع نہیں ہے، لیکن مسجد کے آداب سکھا کر لائیں۔ اتنے چھوٹے بچوں کو غالباً ہوتا یہ، مجھے تو شک ہے، شاید میرا شک غلط ہو، کہ ماں کہہ دیتی ہے کہ جی آپ بچوں کو لے جائیں، کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹہ تو گھر میں امن رہے، مسجد جا کے جو چاہیں کریں، نمازیوں کا کباڑہ کرتے ہیں۔ بعض جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں تو نہیں دیکھا صفوں کے بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیدھی لائن ہے نا، دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ صف میں، ہماری نماز تو ویسی بڑی پتلی ہے،
اب بیچ میں کوئی دوڑ لگا دے، ریس لگا دے، تو پھر تو نماز تو پتہ نہیں کیا ہوگی۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بھئی قبلے کی طرف جو دیوار ہوتی ہے اس میں کوئی پھول بوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ کیا نہیں ہونے چاہیے؟ کہ بندہ جو ہے نا بھئی ان کو دیکھ کے کہیں نماز کا خشوع و خضوع ضائع نہ ہو جائے۔ اب یہاں دوڑ لگا دیں، اور جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کو لانے سے منع۔ بچوں کو لانے سے منع نہیں ہے، اپنے پاس کھڑا کر دیں۔ 7 سال سے بڑے ہوں عمر میں تو آپ نماز کی ان کی تربیت ہو جائے گی، اچھی بات ہے۔ مسجد لانا ان کی تربیت کا حصہ ہے، اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے۔ لیکن ہم اچھا کام بھی برے طریقے سے کرتے ہیں۔ مسجد میں لا کے بچہ پیشاب کرتا ہے، اب وہ دور نہیں ہے کہ بھئی وہ کچی مسجدیں ہوں، مٹی اٹھا کے باہر پھینک دیں تو پھر قالین بچھی ہوئی ہے بزرگوں، کیا ہے اب اس کو پھر صاف کرنا کتنا مشکل کام ہے، پاک کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ بہرحال گزارش یہ کر رہا تھا کہ اندازہ لگائیں صاحب، یہ آیتیں نازل ہونے کے 10 دن کے اندر اندر سب کی سمجھ میں بات آ گئی اور ماحول درست ہو گیا۔ اگلی آیت میں کہا گیا کہ بھئی اللہ نے یہ پابندی اٹھا دی، اب جس کو ضرورت ہو وہ حضور سے تنہائی میں خلوت میں کیا کر سکتا ہے، بعد صدقہ دیے بغیر کر سکتا ہے۔ یہ پابندی اٹھا دی گئی کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی، محتاط ہو گئے لوگ، دین سمجھ آ گئی۔ اس لیے ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں نا جمعے میں، ہم بہت مخلص بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے دین کی صحیح سمجھ، کہ کس وقت کیا کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے، یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس لیے اگلی آیت میں فرمایا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم حضور سے جو ہے نا بھئی تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، ڈر گئے ہو، کوئی بات نہیں، پھر ہم یہ حکم ہی اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں، اصل مقصد اصلاح احوال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور تنگی سے بچانا مقصود تھا، کسی کو جو ہے نا پریشان کرنا مقصود نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِذْ جب تم نے یہ نہ کیا، مطلب صدقہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہاری طرف رجوع کر لیا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تم پر اپنی رحمت نازل کر دی، یہ پابندی ہٹا دی۔ رجوع کرنے کا یہاں یہ مطلب ہے۔ فرمایا ہاں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ حضور سے تنہائی میں ملاقات سے پہلے صدقات کو تو اٹھا دیا، لیکن زکوٰۃ نہیں اٹھائی، زکوٰۃ دے دیا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ بھائی دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ فرما برداری ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں اکثر تو وہ جن کے بچے ہیں، جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے وہی بچہ کیا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے اسی سے محبت ہوتی ہے، یہ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو بھی اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوگا اللہ کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ اس لیے یہ فرما برداری بہت اصل قیمتی چیز یہی ہے۔ یہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی۔ فرما بردار بچے کو ہم پسند کرتے ہیں، فرما بردار بندے کو اللہ پسند کریں گے، فرما بردار بندے کو اللہ کے رسول بھی کیا کریں گے، پسند۔ نافرمان کسی کو پسند نہیں ہوتا، سرکش کسی کو، بیٹا سرکش کو پسند نہیں ہوتا۔ دیکھیے اسے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے
کاموں کا پتہ ہے، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے بھائی کہ تم حضور سے تنہائی میں جو بات کرنا چاہتے ہو، کیا کوئی ایسی بات؟ اچھا ایک اور چیز بھی ابن عربی نے لکھا احکام القرآن میں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حضور سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے تھے، سائٹ پہ لے جاتے، حضور تو رحمت للعالمین تھے، کسی کو ناراض نہیں کرتے تھے، سائٹ پہ لے جاتے آپ سے جو ہے نا بھائی کوئی بات کرتے، سرگوشی، اچھا دوسروں کے ذہنوں میں وسوسے آتے کہ شاید کہیں حملہ ہو رہا ہے کسی دشمن کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے نا خواہ مخواہ لوگوں میں تشویش پھیل جاتی، اس لیے بھی پابندی لگا دی۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ بھئی کوئی ایسی جو ہے نا تنہائی میں بات کرنے والی، لیکن اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیل جاتی تھی۔ لیکن شاید کسی قبیلے کی امن و امان کا بڑا مسئلہ تھا، کہیں سے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوئی بات ہو رہی، اس لیے یہ خفیہ خبر پہنچا رہے ہیں، ہاں جی اس قسم کی باتیں بھی ہوتی تھی، اس لیے پابندی لگا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں کہ تمہاری یہ بات اصل میں تنہائی میں کرنے کی ہے یا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مفاسد پھیلتے ہیں، جو خرابیاں پھیلتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے فرمایا کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اب یہ ساری کارروائی، اب دیکھیے بیچ میں یہ حضور علیہ السلام سے تنہائی میں ملاقات کے لیے، میٹنگ کے لیے وقت لینے کے لیے کہا صدقہ دیا کرو، یہ جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی، دوبارہ پھر منافقین کی کرتوتوں کی طرف لوٹے۔ قرآن کہہ رہا ہے الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین تولوا قوما، ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے محبت کی ایسے لوگوں سے، جو دوستی کی ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوئے، جو مغضوب علیہم ہوئے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اصل میں یہ مدینہ کے جتنے منافقین تھے یہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود ہیں۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ جو مغضوب علیہم، جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے، اور ان لوگوں کے راستے پہ یا اللہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹا، بندر بنا دیا گیا ان کو، خنزیر بنا دیا گیا، مسخ کیا گیا ان کو، کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا یہود۔ والضالین، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، یا اللہ ان کے پیچھے بھی نہ چلانا۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں حضور نے فرمایا یہ جو بھٹکنے والے گمراہ کون ہیں؟ فرمایا عیسائی نصارہ بھٹک گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے۔ اس سے زیادہ گمراہ ہونا کوئی ہو سکتا ہے کہ بندے کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا، بھٹک گئے۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، یہ نماز جو نماز سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آپ اندازہ لگائیں جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا بینک چلے جاتے ہیں۔ بینک میں کیا ہوتا ہے؟ سودی لین دین ہے جی۔ اور یہ سودی لین دین کے بانی مبانی کون ہیں؟ یہودی۔ نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کے راستے پہ، ان کے پیچھے نہ چلانا، اور مسجد سے نکل کے سیدھا ان کے دفتر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں پر بھی عمل، نماز کو بھی سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اس لیے جب سود کے بارے میں بات کی جاتی تو سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں،
یاد رکھیے اس وقت کے معاشرے میں منافقین تھے جو یہودیوں کے ایجنٹ کا کام کرتے تھے. وہ تو 2-4 ہی ہوں گے، 5-10 ہی ہوں گے، لیکن اب تو بہت زیادہ ہو گئے. آپ سود کے خلاف بات کریں، کہتے ہیں مولویوں کو کاروبار کا یہ پتہ نہیں، سود کے بغیر تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. رشوت کے بارے میں بات کریں تو بھائی کرپشن ہے بھائی، زمین آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. بھائی جان یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ سودی لین دین، یہ اسلام کا نظام یہ یہودیوں کا ہے. بے حیائی کے بارے میں بات کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ بے حیائی عیسائیوں سے آئی ہوئی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گھروں میں جا کے خواتین کا لباس دیکھیں، باہر نکلتی ہیں بازاروں میں دیکھیں. یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف جلد ثانی میں یہ حدیث حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی. آج ہم دیکھتے ہیں اتنا چست لباس ہوتا ہے، کپڑے تو پہنی ہوئی ہے لیکن سارا جسم نظر آتا ہے. یہ حالت ہے. بے حیائی کے عنصر عیسائیوں سے ہی آیا ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سودی لین دین یہ تو یہودیوں کا ہے. مدینہ میں یہی لوگ کرتے تھے، سودی لین دین یہودی کرتے تھے. حضور نے تو اس کے اوپر پابندی لگائی. دیکھیے یہ منافقین، ان کے اصل رابطے کن کے ساتھ ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ. یہ ان کے ایجنٹ کا کام کر رہے تھے. لیکن عجیب بات قرآن نے کی ہے کہ ما ہم منکم ولا منہم. یہ جو منافقین ہیں نہ تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں اور نہ ہی حقیقت میں یہودیوں کے ساتھ ہیں. یہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہیں، اپنے اغراض کے ساتھ. یہ یہودیوں کے ساتھ بھی دل سے نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کامیاب سیاست. یہ منافقین کہا کرتے تھے کہ ہماری سیاست کامیاب ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی ہم نے بنا کے رکھا ہے، ہم نے تو کسی کو ناراض نہیں کیا. سیاست یہ ہوتی ہے. یہ دیکھو مسلمان اور یہودیوں کو ناراض کر دیا ہے، ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ کوئی سیاست ہے؟ یہ کوئی عقل مندی؟ کہا گیا نہیں، بات عقل مندی کی نہیں ہو رہی ہے، بات ایمان کی ہو رہی ہے. ایمان میں بندہ یکسو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا 2 ہی ملتیں ہیں، الکفر ملت واحدہ. کفر کیا ہے؟ ایک ملت، ایک جماعت. اسلام ایک جماعت، یا ادھر یا ادھر بھائی، یا ایمان والوں کے ساتھ یا کفر کے ساتھ. اب قرآن نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا ما ہم منکم، وہ دل سے تمہارے ساتھ منافقین نہیں ہیں. ہاں ولا منہم، اور نہ ہی دل سے ان کے ساتھ. یہ دل سے تو اپنے مفادات کے ساتھ ہیں، اپنے اغراض کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی دنیاوی چھوٹے موٹے غرض کے ساتھ. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، کہتے ہیں جھوٹی بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں. جب بات آتی ہے وہ جھوٹی بات کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا وہ جھوٹی بات یہ کہ دیکھیں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اسلام کے خلاف جو ہے نا بھائی پروپیگنڈا کرتے تھے. جب پکڑ کے کہا کیوں کر رہے تھے؟ قسم اٹھاتے ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ آپ کو کس نے کہا؟ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں جی. اور دوسرا بعض مفسرین نے لکھا کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں. وہ جھوٹی بات کیا تھی؟ ہم مسلمان ہیں. وہ منافقین کہتے تھے ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن تھا کوئی بھی نہیں. نہ اللہ پہ ایمان تھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، نہ اسلام پہ ایمان تھا. جھوٹ، اور پھر اس پر قسم اٹھاتے تھے. اس لیے کہتے ہیں قسم وہ اٹھاتا ہے کہ جس کے دل کے اندر چور ہوتا ہے.
سچا آدمی کبھی قسم نہیں اٹھاتا، بھئی میری بات سچی ہے، مجھے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آج کل تو یہ قسم اٹھانا بڑا عجیب ہو گیا ہے، لوگ میری قسم کھاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یاد رکھیے بھئی، مسلم شریف جلد ثانی میں یہ حدیث آتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں، گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت کی طرح ایک مرتبہ اپنے باپ کی قسم کھائی تھی، اس میں حضور نے فرمایا عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ اب بیوی آ کے کہتے میری قسم اٹھاؤ، تم کون ہو؟ اللہ ہو تمہاری قسم اٹھائیں؟ بیٹی آ کے کہتی جی میری قسم اٹھاؤ، اور پھر بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ۔ غیر اللہ کی قسم ہوتی نہیں بھئی، گناہ کبیرہ ہے، مسلم شریف کی حدیث میں حضور نے صاف منع کیا ہوا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم مسلمان، کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی کھائی بھی قسم ہوگی نہیں، گناہ گار ضرور ہوگا۔ جھوٹ بات کے اوپر قسم اٹھاتے تھے کہ جی میں مسلمان ہوں، جی میں ایمان والے، ہوتے نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ پہ قسم اٹھا رہے ہیں، جانتے پوچھتے قسمیں اٹھاتے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، فرمایا کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں، منافقین کے کرتوت بہت برے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو خالص ایمان عطا فرمائے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اسلام کے اوپر ایمان، سچا مومن بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔